وہ جس شخص نے 99 قتل کیے تھے اور اس کے بعد اس کے دل میں توبہ کی خواہش پیدا ہوئی اور اس نے توبہ کرنا چاہی، سچی خواہش تھی اس کے دل میں، اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کسی کا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے اسے ریفر کیا کس کی طرف؟ ایک راہب کی طرف۔ کیا مطلب؟ اس شخص کی طرف جو کہ بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، لیکن وہ عالم نہیں تھا۔ اب وہ 99 قتل والا بندہ، اس کو لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا کہ وہ عالم کی طرف بھیجیں، لوگوں نے اس کو ریفر کر دیا ایک راہب کی طرف۔ وہ کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو اس نے اپنے اعتبار سے سوچا، کیونکہ علم والا نہیں تھا، عابد، زاہد، حرام چیزوں سے بچنے والا، یہ سب چیزیں اس میں خصوصیات پائی جاتی تھی، تو اس نے اپنے دماغ سے سوچا، اس نے کہا کہ ایک چھوٹی سی معمولی سی بے جان چیز کو قتل کرنے کا اتنا گناہ ہے، تو یہ تو اللہ کا بندہ، اس نے تو قتل کر دیا، اس کو 99 لوگ قتل کیے، ایک دو نہیں، 99 لوگ، 99 لوگ اس نے قتل کر دیے۔ اس نے کہا تمہاری توبہ کہاں سے؟ تو اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے گناہ سے، وہ جو ایک شدت تھی گناہ کی کہ لوگوں کا قتل اتنا بڑا گناہ، اس نے کہا تمہاری توبہ کہاں سے ہوگی؟ اور وہ شخص اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، تو اس نے چنچلاہٹ میں اس کو بھی قتل کر دیا، اس کے جرموں میں، گناہوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ لیکن یہ جو شخص ہے، یہ سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں تھا۔ اس نے جو قتل کیا، اس کا قتل کرنا درست نہیں تھا، حرام تھا، وہ جرم تھا۔ لیکن جو اس شخص نے مسئلہ بتایا ہے، اور یہ عالم نہیں تھا، جاہل تھا، اس کے ساتھ سلوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ یعنی وہ، یہ نہیں کہ اس کی سزا قتل تھی، لیکن اس کی غلطی ایسی تھی کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی غلطی سے بندے کو دنیا میں بڑا نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، چھوٹی سی غلطی سے۔ کبھی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، نقصان زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو یہ جو غلطی اس کی تھی، اس کا سبب یہ تھا، نقصان اس کو زیادہ ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب اس بندے کے 100 قتل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شخص آرام سے بیٹھا نہیں، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے توبہ کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب بندے کے دل میں توبہ سما جاتی ہے تو بندے کو پھر چین نہیں آتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اس کو چین نہیں آتا۔ اس نے پھر کہا کہ مجھے بتاؤ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کس کے پاس میں جاؤں؟ تب لوگوں نے اسے اس جگہ کے سب سے بڑا جو علم رکھنے والا شخص تھا، اس کے پاس بھیجا۔ اس کے پہلے جملے سے ہی وہ شخص توبہ پر پکا ہو گیا۔ ایک جملہ، یہ فرق ہوتا ہے عالم اور جاہل میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ دینی مسائل جو پوچھنے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جو ذکر کے اہل ہیں لوگ، اور ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی، ذکر کے جو اہل لوگ ہیں، آپ ان سے مسائل دریافت کیجئے۔ یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 43-44 سے غالباً، اور اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں بھی بیان کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس میں آیت نمبر 7 ہے۔ تو اس شخص نے جب اس سے پوچھا، اس عالم شخص سے، کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ اس شخص نے کہا کہ آپ کی توبہ میں رکاوٹ ہی کیا ہے؟ بھئی کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی آپ کی؟ آپ کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیں نا، انداز دیکھیں کتنا فرق ہے دونوں۔ اب یہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس آدمی کی بات نے اس کو اور پختہ کر دیا۔ تو اس شخص نے صرف ایک بات کہی، بس ایک بات۔ اس نے کہا کہ یہ بستی، یہ گاؤں اور یہ جہاں تم رہتے ہو، اس کو چھوڑ دو اور فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، صالحین اس میں بستے ہیں، وہاں چلے جاؤ، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ عالم تھا نا، فقیہ تھا، وہ سمجھدار تھا، اسے شعور تھا کہ یہاں پر رہتے ہوئے یہ توبہ اس کی پکی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں وہ ماحول ہے جو بار بار اس کو اس گناہ پر اکسائے گا۔
تو اس نے اس پورے ماحول کو چھوڑنے کا کہا۔